السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ نازعات کی آیت نمبر 10 سے لے کر 26 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکایک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے جب اس کے رب نے اسے طوا کے مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اب ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس رویے کے بارے میں تبصرہ فرما رہے ہیں کہ جو کفار اس بات پر تعجب کرتے تھے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں آنے دیتے تھے، یہ کفار مشرکین، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جائے، ان کا مذاق اڑایا جائے، انہیں تنگ کیا جائے، ان پر طعنے طنز کیے جائیں۔ یہ ان کا رویہ تھا، عام رویہ تھا۔ تو یہاں اسی رویے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بتایا انہیں کہ ایک دن سب دوبارہ زندہ ہوں گے مرنے کے بعد، تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ پھر وہ مذاق اڑانے لگے اس بات کا کہ یہ کیسے واپسی ہے، یہ کیسے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، پھر ہم دوبارہ واپس زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو کچھ مذاق اڑانے نے کہا کہ یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ یعنی اس سے گھٹیا قسم کے لوگ تھے جو اس بات پہ سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو بڑے نقصان میں رہیں گے ہم۔ طنزیہ انداز تھا ان کا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تم یہ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی دیر ہے۔ اس کا ایک حکم ہوگا اور یہ سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو کے میدان حشر میں موجود ہوں گے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم جس نے ان کو بنایا ہے، شروع سے آج تک بناتا چلا آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک حکم کی دیر ہے اس کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو مختصر کر کے فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ تو انہوں نے خود تو خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک خدائی کا انکار کر رہے تھے، اس میں شریک بنانا چاہتے تھے۔ لیکن فرعون تو وہ شخص تھا جو اس نے اپنے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں ہی خدا ہوں۔ تو ان کو عبرت دلانے کے لیے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ نے مختصر پہلے کی آیات میں بڑی تفصیل سے یہ ذکر ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کا، یہاں مختصر سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان لوگوں سے بھی مخاطب ہیں، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے جب کہ اس کے رب نے اس کو طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا؟ ہم جانتے ہیں یہی ہوا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر جب وادی طوا میں پہنچے، صحرا سینا پہنچے، وہاں پر پڑاؤ ڈالا تو حضرت موسیٰ کو دور سے آگ نظر آئی، تو وہ اس تلاش میں آگ کی تلاش میں گئے کہ وہاں سے کوئی آگ لے آئیں تاکہ وہ سردی کا غالباً موسم تھا، تاکہ لکڑی جلائیں اور پھر ہم تھوڑا گرمی حاصل کریں۔ تو اس آگ کی تلاش میں جب وہاں پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا
اور مخاطب کر کے پھر ان کو نبوت عطا کی، اور اس کے علاوہ 10 احکامات عطا کیے، اس کے علاوہ 2 معجزات عطا کیے، ایک لاٹھی کا معجزہ جو ڈالتے ہی زمین پہ اژدہا بن جاتی تھی، دوسرا معجزہ عطا کیا کہ وہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ تو یہ معجزات عطا کیا، اور پھر حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو حکم دیا موسیٰ کو کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ فرعون سے تو وہ بھاگ کے آئے تھے، اس کے ظلم سے تنگ ہو کر آئے تھے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا پھر حکم آ کے جاؤ اس کے پاس، اور کیونکہ وہ بگڑ گیا ہے، آپے سے باہر ہو گیا ہے، اس کو ایک مرتبہ سمجھانے کی کوشش کرو، اس سے جا کے کہو کہ کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتا ہوں جو تمہارے لیے اللہ نے بھیجا ہے، کہ تم اس کی طرف پلٹ آؤ، اس سے ڈرنے لگو، اس کو خدا مان لو۔ تو بڑے نرمی سے کہا گیا کہ اس کو پہلے راغب کرنے کی کوشش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، جیسا کہ آتا ہے پچھلی آیت میں، تشریف لے گئے فرعون کے دربار میں، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ تو غرور میں ڈوبا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھا بیٹھا تھا۔ ان کو حضرت موسیٰ نے نشانیاں بھی دکھائیں، اپنی 2 معجزے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وادی مقدس طوا میں، لیکن اس نے ان کو جھٹلا دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو میرے جادوگر بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو یہی اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس نے واپس کر دیا، اور لوگوں کو کہا کہ پھر وہ آگ جلاؤ اور یہ تماشا دنیا کو دکھاؤ۔ تو یہی ہوا تھا، ہم پڑھ چکے ہیں آیات میں کہ ہجوم اکٹھا کیا گیا، ان کے فرعون کے جادوگر آئے، انہوں نے یہی کیا کہ لاٹھیاں اور لاٹھیاں تو نہیں، رسیاں انہوں نے پھینکی جو سانپ بن گئے، اور لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ سامنے ان کے سانپ دوڑتے پھر رہے ہیں۔ تو پھر اس وقت حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی یہ لاٹھی زمین پہ ڈال دو۔ جیسے ہی انہوں نے وہ لاٹھی زمین پہ ڈالی، وہ اژدہا بن گئی، سانپ ہی نہیں، چھوٹے سانپ ہی نہیں، اژدہا بن گئی۔ وہ اژدہا ان سارے سانپوں کو جو جادوگروں کے جھوٹے پیدا کردہ تھے یہ سانپ، یہ اژدہا نگلنے لگ گیا ان کو، اور سب یہ سانپوں کو نگل گیا۔ تو یہ صورتحال ہوئی، اور اس طرح جو ہے نا اس کا فرعون کا اور اس کے جادوگروں کا جادو جھوٹا ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کا معجزہ سپر ثابت ہوا جس نے ان کے جادو کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون جو کہ انتہائی ضدی اور ہٹ درم قسم کا کافر تھا، وہ کسی طرح باز نہیں آیا، اور ہم جانتے ہیں کہ پھر وہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑنے کی پھر کوشش کی، پھر وہ بھاگ کے نکلے اور دریائے نیل تک پہنچے۔ دریائے نیل کے اوپر پہنچنے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ یہ لاٹھی اپنی جو ہے نا اس دریا میں ڈال دیں۔ جیسے ہی انہوں نے وہ لاٹھی ماری دریا میں، وہ دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حکم ہوا حضرت موسیٰ کو کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس درمیان میں جو راستہ پیدا ہوا ہے دریا کے، اس سے نکل جائیں، اس خشک راستے سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ نے یہی کیا۔ اچھا، پیچھے فرعون کی فوج چلی آ رہی تھی، اور اس نے دیکھا کہ یہ تو دریا میں راستہ بن گیا ہے، تو ہم ہی پیچھے جاتے ہیں، ان کو راستے میں پکڑ لیں گے۔ لیکن وہ پیچھے آئے، حضرت موسیٰ تو اس راستے سے دریا پار کر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آیا تو وہ اللہ کا حکم ہوا، اور وہ دریا پھر برابر ہو گیا، یعنی وہ فرعون اور اس کی فوج کو لے کر وہ دریا چھا گیا، پانی برابر ہو گیا، اور وہ سارے اس میں ڈوب کے مر گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو دنیا میں بھی ذلیل خوار کیا، ناکامی سے دوچار کیا، اور آخرت میں تو جو اس کا انجام ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کتنا برا انجام ہونے والا ہے۔ تو یہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آخر میں کہ اس بڑی عبرت ہے جو اس کے لیے جو سبق حاصل کرنا چاہے اور جو اللہ سے ڈرے،
اور جو کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو وہ اپنے غلط راہوں پر چلتا رہتا ہے اور ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، لیکن انجام پھر اس کا وہی ہوتا ہے جو کہ فرعون کا ہوا تھا، ویسا ہی انجام، ویسے ہی دردناک موت، اور پھر اس ویسے ہی قیامت کے دن کا عذاب۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔